السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، صحیح ابن حبان کی ایک روایت ہے جسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے روایت فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعِزَّتِي لَا أَجْمَعُ عَلَىٰ عَبْدِي خَوْفَيْنِ وَأَمْنَيْنِ إِذَا خَافَنِي فِي الدُّنْيَا أَمَّنْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِذَا أَمِنَنِي فِي الدُّنْيَا أَخَفْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری عزت اور جاہ و جلال کی قسم، میں اپنے بندے پر دو خوف اور دو امن اکٹھے نہیں کروں گا۔ اگر میرا بندہ مجھ سے دنیا میں ڈرا ہوگا تو میں قیامت کے دن اسے امن میں رکھوں گا، اور اگر بندہ دنیا میں مجھ سے بے خوف رہا ہوگا تو میں قیامت کے دن اسے خوف میں مبتلا رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے خوف کھانا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، یہ بڑی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے خوف کھانا یہ ایک عبادت ہے۔ دنیا اور آخرت کی ہر سعادت اور خیر و بھلائی کی اصل خوف خدا ہے۔ آدمی کا ایمان اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اندر خوف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کوئی کرتا ہے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت اسے نفع نہیں پہنچا سکتی، بلکہ بغیر خوف کے اللہ سے محبت یہ نقصان دہ اور ضرر رساں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے خوف یہ گناہوں کی مغفرت کے بڑے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے۔ خوف کا کیا مطلب؟ خوف یہ ہے کہ انسان کو خوف اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے اور معصیتوں سے روک دے۔ انسان اور اللہ کے حرام کردہ چیزوں کے درمیان خوف حائل ہو جائے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خوف کی حد کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی حد کیا ہے؟ ڈرنے کی حد اور خوف کی حد یہ ہے کہ انسان کو خوف اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے روک دے، معصیتوں سے اور نافرمانیوں سے روک دے، یہ خوف ہے۔ اس سے زائد اگر خوف ہے تو غیر ضروری خوف ہے، اور یہ خوف انسان کو نا امیدی میں مبتلا کر دیتا ہے اور اللہ کے سلسلے میں بدظنی اور اللہ کی رحمت سے مایوسی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس لیے وہ خوف محمود اور پسندیدہ خوف ہے جو انسان کو اللہ کی نافرمانیوں سے روکے اور اللہ کے اوامر کی بجاوری پر ابھارے۔ یہی خوف پسندیدہ اور محبوب اور مطلوب خوف ہے۔ انسان صرف خوف ہی نہیں کھائے بلکہ اللہ رب العالمین سے اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھے، اللہ سے معافی کی امید بھی رکھے، اللہ سے مغفرت کی امید بھی رکھے۔ یہ مومنہ صفات ہے اور مومنہ خوبی ہے۔ یرجون رحمتہ ویخافون عذابہ۔ اہل ایمان اور ایمان والے اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ تو دونوں ہونا چاہیے، امید اور خوف دونوں ایک مومن کے اندر ہونا چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دو جنتیں تیار کر رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ڈرنے اور اپنے دل میں خوف پیدا کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت کی نا امیدی سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرنے کے بعد جنت میں داخلہ نصیب کرے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔